تو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد اگر صرف ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے کریں گے نا آپ، تو آپ اکتا جائیں گے. وہ شوق، وہ ذوق، وہ خشوع و خضوع اللہ کی یاد میں نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اس جذبے کے ساتھ کہ وہ تمام 80,000 عالم میں سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا. جتنا اللہ ہمیں چاہتا ہے اتنا کوئی نہیں چاہ سکتا. جتنا اللہ ہم پر مہربان ہے کوئی اور مہربان ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے؟ ماں کی ممتا بھی اللہ ہی نے تو چیز بات رکھی ہے، وہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے. جو بھی ہمیں پیار کرتا ہے، جس سے بھی ہمیں محبت ملتی ہے، اپنائیت ملتی ہے، خلوص ملتا ہے، وہ اللہ ہی کی دین ہے. تو سب سے زیادہ ہمیں چاہنے والا، سب سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، ہمارا خیر خواہ ہے تو وہ ایک ہی ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں. اور اس کا رحم و کرم، اس کی عنایت ہم پر ہر آن و ہر لحظہ ہو رہی ہے، ہم پا رہے ہیں. اب جو ہم محفل میں بیٹھے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ زبان کس کی ہے؟ یہ کس نے دی ہے؟ یہ گویائی کس نے دی ہے؟ یہ حیات ہم نے کس نے دی ہے؟ یہ جسم کی سلامتی کس نے رکھی ہے؟ یہ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ تمام صفات ہم نے کس نے رکھے ہیں؟ سمجھے نہیں؟ اگر وہ چاہے تو آنے واحد میں ہمیں اندھا کر دے، اگر وہ چاہے تو ہمیں آنے واحد میں گونگا کر دے، بہرا کر دے، لولا کر دے، لنگڑا کر دے، فریش کر دے، یا مار ہی ڈالے. اور ہمارے اعمال کے نتیجے میں یہ سب ہمیں نہیں مل رہا. یاد رکھیں آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو آپ کی آنکھیں کھل گئیں، ظہر کی نماز میں آپ کی زبان ہلنے لگی، عصر کی نماز میں آپ چلنے لگے، مغرب کی نماز میں آپ بیٹھنے لگے. نہ جو بھی آپ کو خیر ملا ہے، بھلائی ملی ہے، چاہے وہ صحت کی صورت میں، عافیت کی صورت میں، دولت کی صورت میں، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، بیوی بچوں کی صورت میں، گھر کی صورت میں، دولت کی صورت میں، حتیٰ کہ ایمان کی صورت میں، وہ اللہ ہی کی دین ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی آپ کو آج تک کسی نے کچھ دیا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے. کریم مولا، لیکن آپ کے کسی نیک عمل کے نتیجے میں اللہ آپ کو یہ سب نہیں دیا. بلا شبہ آپ کی نیکیاں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہی تمہیں جنت کی شکل میں بھی ملیں گے، نجات کی شکل میں بھی ملیں گے، درجات کی شکل میں بھی ملیں گی، جنت کی نعمتوں کی شکل میں ملیں گی. یہاں بھی اس کے کچھ فوائد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن یہ جو آپ کو وجود دیا، آپ کو حیات دیا، آپ کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے جہاں کوئی روشنی نہیں ہے، جہاں کوئی ہوا نہیں ہے، جہاں کوئی غذا نہیں ہے، ایسے میں آپ کو نہیں سے ہے بنایا. کس نے کی کے نتیجے میں؟ کوئی نے کی نہیں. عمل کا دخل ہی نہیں، صرف اس کا فضل ہے. تو ایسے کریم مولا کو یاد کریں گے تو کیسے یاد کریں گے آپ؟ اگر کوئی آپ کے بالکل مشکل وقت میں کام آ گیا تو اس مشکل وقت میں کام آنے کے وقت آپ کے اس کے تعلق سے کیا جذبہ رہتا ہے؟ ہاں اگر یہ نہیں ہوتا تو میں وہ مشکل نہیں ٹلتی. ہر لمحہ ہم مشکل ہی میں ہے، وہ ٹال رہا ہے نا، تو کس جذبے سے یاد کرنا؟ کون سا ایسا لمحہ نہیں ہے جو ہمیں عذاب کی جانب نہ لے جائے؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یہ اللہ کی یاد میں آپ کو مشغول کر کے آپ کے پیر نے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچایا ہے. یہی عذاب شروع ہو جائے، ہمارے ایسے کالے کرتوت ہیں، ایسے گھٹیا اعمال ہیں، لیکن پیر نے کہا کہ نہیں میاں، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کہیں بھاگنا نہیں ہے، اسی کی رحمت کے آغوش میں آنا ہے، اسی کو پکارنا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ اس کو پکاریں کہ کریم مولا ہے، کریم مولا ہے، کریم مولا ہے.
ہر آن و ہر لحظہ کرم ہی کرم ہے. کچھ نہیں، صحت دے، عافیت کے ساتھ رکھے، سب کچھ رہے، آپ کی بصارت سلامت رہے، آپ کی گویائی، آپ کی سنوائی، آپ کا سب کچھ رکھ کر صرف ایمان نکال لیتا تو جو ایمان کی حلاوت پا رہے ہیں. اب ہم مومن ہیں، یہ ایمان بھی وہ عطا کر رہا ہے، کر دیا نہیں. ماں بچے کو بھوک لگتی وقت کھلا کے چھوڑ دیتی ہے، اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے. کیسے 70 ماہوں سے زیادہ کریم ہے کہ ہر لمحہ تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس. کریم بھی تو کرم کرتا ہے، رحیم بھی تو رحم کرتا ہے، رحمان بھی تو رحم کر ہی رہا ہے. وہ رب ہے، ہر لمحہ ہماری ہر حاجت کو پوری کر رہا ہے. ایک لمحہ بھی اگر وہ حاجت روائی نہ کرے تو ہم ہست سے نیست ہو جائیں گے، موجود سے معدوم ہو جائیں گے. ایسا کریم مولا، ایسا کریم. اس کے کرم کو یاد کرتے ہوئے اسے یاد کرو. اللہ